السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، خیریت و عافیت رہے۔ آج ہم جا رہے ہیں ایم روڈ، چوک اعظم سے فتح پور کی جانب جانے والی سڑک کے ذریعے سے ہم سفر کر رہے ہیں۔ تو باقاعدہ سفر کے آغاز سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ کوشش کیجیے گا کہ جب بھی آپ سفر کر رہے ہوں تو یہ دعا لازمی پڑھ لیجیے گا، تو انشاءاللہ اس کے برکات آپ بخوبی دیکھیں گے۔ تو اس سفر کے دوران ہم آپ کو دکھائیں گے ایم روڈ کی خستہ حالی کی بھی آپ کو صورتحال دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ارد گرد کے خوبصورت نظارے بھی آپ دیکھیں گے۔ ہمارا کیمرہ اس کو وہ کیچ کر رہا ہوگا یہ سارے نظارے۔ تو یہ دیکھیں، سامنے یہ سڑک ہے جو بالخصوص وکیل والا سے فتح پور کی جانب جاتے ہوئے اس کی حالت بڑی عجیب نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ بنانے والوں نے پتھر ڈال کے ایک عرصے سے ایسے ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، جس سے آنے جانے والوں کو کافی نقصان کا کافی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ پھر سڑک شروع ہو رہی ہے، ارد گرد پتھر پڑے ہیں۔ تو یہاں پہ بالخصوص جو بائک والے ہیں ان کو بھی بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ تو وقت کا ضیاع بھی ہے، اور ساتھ ساتھ گاڑیوں کے ٹائروں کا، پیٹرول کا اور حادثات کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو میری یہاں جاتے جاتے یہ ایک ریکویسٹ بھی ہے ارباب اقتدار سے، کہ جو اس روڈ کے متعلقہ بنانے والے ہیں ان سے التماس بھی ہے کہ آپ اس کو بنائیں جلد از جلد۔ ایک بہت بڑا عرصہ گزر گیا، لیکن جو ہے نا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اب یہ روڈ ٹھیک ہو گیا، یہاں سے بالکل گاڑی بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ اور جی، اب ہم ایم روڈ پہ آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ بہترین روڈ ہے، لیکن اس کی کوالٹی اگر سابقہ روڈ کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ روڈ بلکہ خود اپنے منہ سے ہی یہ سڑک بتاتی ہے کہ میرا موازنہ جو اولڈ از گولڈ ہے ان کے ساتھ آپ نہ کریں۔ بہرحال چلو، آج کے دور کی ضرورت ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں آس پاس خوبصورت نظارے، کہیں ٹیلے نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ درخت ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا یہ لوگوں نے گھر مکان بنائے ہوئے ہیں۔ ریڑی والا گزر رہا ہے لیکن تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ سڑک پر ہوں تو اپنے آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی اتنا ہی خیال ذہن میں رکھیں۔ صرف آگے بڑھنے اور سبقت لے جانے کی بازی میں نہ رہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اوور ٹینکنگ کے اندر یہ غلطی کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہیسٹ از ویسٹ۔ ٹھیک ہے، جلدی کا کام جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا، جلدی بندے کو مار دیتی ہے۔ بے صبری جو ہے نا یہ انسان کو بہت خراب انجام کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا خیال کیا کریں، جتنی ہی زندگی آپ کی قیمتی ہے اتنی ہی اس معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کی زندگی کی قیمتی ہے۔ اگر آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بھلائی فرمائے گا۔ ہمیشہ
دوسروں کا بھی خیال کریں. دیکھیں یہ بھی تھوڑی سی رکشے والے نے غلطی کر رہا ہے، تو اگر اس طرح کی ہم غلطیاں نوٹ کرتے جائیں تو بے شمار قسم کی غلطیاں بہت سارے، بلکہ ان کے اوپر ایک مکمل موضوع اور ایک کتاب بندہ لکھ سکتا ہے کہ ہم روڈ کے حادثات کے اندر کس طرح ملوث ہوتے ہیں، کس طرح اپنے ہاتھوں دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی جان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. بہرحال سوچ سمجھ کے قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے. آج کے دور میں آپ خود کو تو بچا لیں گے، کوئی دوسرا آپ کو نہیں بچا پائے گا، لہٰذا اتنا ہی احتیاط کریں، اتنا ہی خیال رکھیں کہ دوسروں کی جان بھی بچ جائے اور آپ خود بھی بچ جائیں. یہ ہم کچی سڑک پر پہنچ چکے ہیں اس وقت، تو یہاں پہ یہ آگے سے راستہ ہونے کیا ہوا ہے. اب جی دوستو، اس وقت ہم جا رہے ہیں 93 ML سے فتح پور کی جانب. 93 ML وہ چک جو کہ بہت ملنسار اور با اخلاق اور محبت کرنے والے لوگ یہاں بستے ہیں. تو یہاں یہ روڈ ہم فاروق نہر کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمارا سفر جاری و ساری ہے. روڈ کے ساتھ ہی کارپیٹ روڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. بہترین روڈ ہے، لیکن جگہ جگہ بارشوں کی وجہ سے اس کے کنارے ٹوٹ چکے ہیں اور گڑھے بھی ساتھ موجود ہیں جہاں جو کہ گرنے کا خدشہ، بائک یا گاڑی کے ٹائر یہاں نیچے جانے کا خدشہ ہے. تو یہاں اس سفر کے دوران آپ سے یہ بھی التماس ہے کہ جاتے جاتے اس بات کا بھی خیال کیا کریں کہ ڈرائیونگ کے دوران روڈ اور اپنا فرنٹ دیکھا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راستے کے اندر سامنے جو بارشوں اور کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے سڑک پٹ چکی ہوتی ہے یا پھر وہاں پہ گڑھے ہوتے ہیں، اس گڑھوں کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہوتا ہے. بہرحال آپ کو ادھر ادھر کے نظارے بھی سامنے ہمارا کیمرہ کیپچر کر رہا ہوگا، سامنے سے دکھائی دے رہے ہیں. کہیں باغات ہیں، کہیں ٹیلے ہیں، اور ساتھ یہ فاروق نہر جو کہ ایک ٹھنڈے اور صاف اور شفاف پانی کی ایک نہر ہے. یہ بھی اس کے کنارے اور کے ساتھ ساتھ ہم جا رہے ہیں. دوسری جانب آپ کو سرسبز کھیت، درخت، کہیں پہ مالٹوں کے باغ، بہترین اور میٹھے مالٹے کے باغ ہیں. تو کہیں پہ ایسے ہی زمین دکھائی دے رہی ہے جو کہ فصل ابھی جس کے اوپر کاشت نہیں ہوئی، تو وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ گندم بیجی ہوئی ہے لوگوں نے، یہ بھی آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہوگی. تو یہ چیزیں بھی ایک دلکشی کا سبب بنتے ہیں. سبزہ ویسے دیکھنا چاہیے، سبزہ کے بارے میں سائنسی طور پہ بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سبزہ دیکھنے سے انسان کی نظر جو ہے نا وہ مضبوط ہوتی ہے. تو جو انسانی آنکھ کے اندر جو پگمنٹس موجود ہیں ان کو یہ تقویت دیتے ہیں. وہاں پہ جو اعصاب مسلز موجود ہیں سبز کلر کی وجہ سے، تو سبز پودوں کی وجہ سے، سبز فصلات کی وجہ سے انسانی ذہن کو تقویت ملتی ہے، ریفریش ہوتا ہے. تو ویسے بھی سیر سپاٹا، سیر کرنا اچھی نیت کے ساتھ، سیرو فی الارض کہا جاتا ہے کہ زمین کی سیر کرو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورت نظارے بنائے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انسان جو کہ ایک اشرف المخلوقات ہے، ان کے لیے یہ پھول،
درخت، شجر، حجر، پانی، آبشار اور اس طرح کی دیگر چیزیں انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے استعمال کے لیے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں. تو ہمیں بھی ان کو دیکھ کے ہمیں خدا یاد آ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی مخلوقات ہیں، کیسے کیسے جو ہے نا، کہیں پہ پہاڑ ہیں، کہیں پہ صحرا ہیں، کہیں پہ ٹیلے ہیں، کہیں پہ سمندر ہیں، کہیں پہ دریا ہیں، کہیں پہ ندیاں ہیں، کہیں پہ چشمے ہیں، کہیں پہ شجر ہیں، کہیں پہ حجر ہیں، کہیں پہ نباتات ہیں، کہیں پہ اور اس طرح کی جو ہے نا وہ جھاڑیاں ہیں، کہیں پہ کیا مختلف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھل فروٹ اور دیگر چیزیں یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے بنائی ہیں. تو ہمیں بھی ان کو دیکھ کے خدا یاد آ جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھیں، یہ سامنے ایک پودا ہے جس کو آگ کا پودا کہتے ہیں. یہ بظاہر تو بہت تلخ ہوتا ہے لیکن اس کے بڑے فائدے ہیں. کہتے ہیں کہ جس بندے کو شوگر ہو تو اس کے پتے لے کے اس کے اوپر آئل لگا کے رات کو سونے سے قبل اپنے پاؤں کے اوپر باندھ لے تو 7 دن حکمہ حضرات کے نزدیک، حکیم حضرات جو طب کے نزدیک، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو یہ دوبارہ ابھی ایک پودا یہی گزرا ہے، تو 7 دن تک ایسے اپنے پاؤں کے اوپر رات کو سونے سے قبل اگر وہ باندھ لیں گے تو اس کی شوگر خود بخود نارمل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس کی جو شوگر والی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ایک آسان علاج ہے. اس طرح کے ہزاروں کروڑوں پودے ہیں، یہ ہم ٹرن کر رہے ہیں. ایسے پودے ہیں جو ہمارے استعمال کے لیے. یہ دیکھیں، یہ ایک اور یہی آگ کا پودا، لہٰذا جس کو بھی ضرورت ہو یہاں اس روڈ کے اوپر 93 ML سے لے کر جو فتح پور کی جانب اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں، جو ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے، تو یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. بلکہ یہاں پہ جو تھل کا علاقہ ہے، یہ تھل کے علاقے کے اندر یہ جگہ جگہ یہ پودا پایا جاتا ہے. اس کے اور بھی فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے باقاعدہ طور پہ، اس کی کیمیکل اجزاء کے بارے میں، اس کے فائدوں کے بارے میں ہے، اور اس کے اندر یہ ابھی تو شوگر کے بارے میں نے بتایا ہے، تو اس کے علاوہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں یہ بھی اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم زندگی نے موقع دیا تو عرض کریں گے. یہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے. تو دیکھیں یہ دور سے ایک ٹیلا بھی نظر آ رہا ہے. تو دیکھیں یہ درخت ہیں کہیں، اور درخت کہیں پہ. اچھا جی دوستو، اس وقت ہم گزر رہے ہیں فتح پور سے. آپ کو دکھاتے چلیں کہ فتح پور سٹی پاکستان اور پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح یہ ایک گنجان شہروں میں ہی شمار ہوتا ہے. یہاں کی آبادی بھی اسی ریشو سے بڑھ رہی ہے، اور فتح پور ضلع لیہ پنجاب پاکستان کی تحصیل کروڑ کی ایک یونین کونسل اور آباد مقام ہے. فتح پور ضلع لیہ کا اہم تجارتی شہر بھی ہے. یہاں کے لوگ بہت ہنرمند اور کاروباری ذہن کے لوگ اور پیشہ ور لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں بہت ملنسار، محبت کرنے والے اور مہمان نواز بھی ہیں. لیہ سے شمال مشرق کی جانب سے چوک اعظم سے، جس کو چوک امام اعظم بھی کہتے ہیں، 26 کلومیٹر کے فاصلے پر مشہور ترین شاہراہ MM روڈ، میاں والی مظفر گڑھ روڈ پر یہ واقع ہے. اور یہاں مکانات دیہاتوں کے اندر کہیں کہیں
کچے مکانات مل جاتے ہیں، لیکن شہروں میں یہاں اس شہر کے اندر آپ کو دیگر شہر کی طرح یہاں پہ بھی 2 اور 3 منزلہ مکانات جھلک دکھائی دیتی ہے۔ شہر علاقے گنجان اور روڈ کے ہی یہاں موجود ہے، اسی روڈ پر ہے اس کی زیادہ آبادی، اس کی رونق 24 سے 30 چھٹی کر لو علاقوں پر مقرر جلدی نکل آؤ گے دور حکومت میں بلوچ کل تو بھی جمعہ سردار فتح خان نے اسے آباد کیا تھا، 11 بجے نکل آؤ اور اسی نام کی وجہ سے اس کا یہ نام مشہور ہوا، بعد اس کو اسی نام سے چلو تھی گڈی چ آ جاؤ، گڈی چ آ جاؤ، میں تسلی نال ویڈیو بنانا۔ کافی تعداد میں وہ آباد علاقوں سے اچھا تجارت اچھا کیا کرتے ہیں، اور اگر آبادی کے لحاظ سے میں ویڈیو بنانی ہوتی ہے، ویڈیو بنانی ہوتی ہے، میں کل تسلی نال وائبریشن لینا مندر کہڑا انگریز دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں تعمیر کیا گیا۔ اس مندر کی جگہ اب ایس پی ایل فون کال کرو، انہوں نے ہیلتھ سینٹر دے کر دیں گے نیکسٹ۔ تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھیں، تعلیم کے حوالے سے ہر سال پاکستان کے بعد کرتا ہوا ہاں جی ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، سارے لوگوں کو دیکھی جانا، کل میں کس کرے محک شہزادی ایم جی گڈی ہے، ایم جی گڈی بڑھ رہا ہے، وہ ایم جی گڈی لے کے انہوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سارا سال دیتا ہے، عمر ہے تو پتہ نہیں کی جانا جو 8 سے 10 سال پہلے سب اتنے انہوں نے پیسہ کمایا، اور کتوں کمایا؟ ہاں جی بحران دکھائی دیتے اسی جرا نا پڑھے لکھے ہو کے اور عالیشان اسی جرا نا نوکریاں کا گزارا کرنے، نوکری بازاروں، مارکیٹوں اور دکانوں کی ترتیب کے لحاظ سے فتح پور کی ایک انفرادی اہمیت اس کو بھی حاصل ہے۔ الغرض یہاں پہ ایڈر دے 2 ایپس ہیں میرے کو، ایک پارکس بھی موجود ہیں، KN پلیئر ہے ادارے بھی موجود ہیں، موبائل دے، تعلیم کی طرف لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور ایک یہاں اور کے ہے اکثریت ان شارٹ پہ باہر جا کے روزگار موبائل سے وہ دوسرا کئی ویڈیو تو میں کوٹ کیتے نے بڑا وہ واسطے نا لیپ ٹاپ دی بڑے ہائی قسم کا چاہیے، لیپ ٹاپ بڑے ہائی قسم کا چاہیے جاتی ہے۔ الغرض اگر ہم دیکھیں فتح پور شہر کو، کوالٹی کنے دیکھنی ہے، شہر کوالٹی یہ ایچ ڈی آ جاتی ہے ان شارٹ سے شہر سے کم ہر حوالے سے ہاں جی ہاں جی کوالٹی واسطے تو 4K دے بن جاتی ہے۔ فتح پور شہر اپنی اہمیت آپ اور آپ شاپر تو بدلنا پڑا نہیں، میں سویرے شاپر لے لوں، ٹھیک ہے سر۔